دیتا ہوں جو آج کے موضوع میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لجپال نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر اس کائنات میں کسی شخص کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو وہ لجپال نبی کی ذات ہے۔ اگر آج کوئی کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے، اپنی داڑھی کو، اپنی صورت کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے چلنے کو، اپنے بیٹھنے کو، اپنے سونے کو، اگر وہ کوئی کافروں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے تو وہ یاد رکھ لے وہ لجپال نبی کا دیوانہ نہیں ہے، عشق کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ محبوب علیہ السلام کی یاد میں تڑپنے والا نہیں ہے، بلکہ لجپال نبی کی سیرت سے منہ پھیر کر چلنے والا ہے، اور پھر اس کا انجام بھی کوئی صحیح نہیں ہونے والا۔ تو لجپال نبی نے اپنی والدہ ماجدہ کا ادب کر کے بتا دیا۔ صحابہ اکرام ساتھ ہیں، محبوب علیہ السلام مدینہ کے سفر میں جا رہے ہیں اور ایک جگہ پر کچھ پتھر اکٹھے ہیں، لجپال نبی وہاں پر کھڑے ہو گئے، اتنا روئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں بس ہم نے دیکھا لجپال نبی کی آنکھوں مبارکہ سے اتنے آنسو بہے کہ آپ کی داڑھی مبارک، آپ کا سینہ مبارک تر ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، اس ویران وادی میں یہ کچھ پتھر ہیں اور یہاں پر کھڑے ہو کر یا رسول اللہ کیا اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے؟ تو فرمایا، لجپال نبی نے فرمایا میرے صحابہ نہیں، یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے، میری ماں آمنہ کی قبر ہے۔ تو یہاں سے ایک عکس یہ لے لیجئے کہ لجپال نبی کی سیرت سے ملتا ہے۔ اگر ماں زندہ ہے تو لجپال نبی اس کی خدمت کے لیے اپنی کمری کو، اپنی چادر مبارک کو بچھا دیتے ہیں، اسے بٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا پتہ یہ چلتا ہے اگر ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہے تو لجپال نبی کی سیرت سے ملتا ہے۔ لجپال نبی اپنی والدہ ماجدہ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک پر گئے، اور وہاں پر صرف نہ گئے بلکہ وہاں پر جا کر روئے، گڑ گڑائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اپنی ماں اماں آمنہ کے لیے دعا فرمائی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اگر ماں زندہ ہے تو بھی ادب کر لیجئے، اگر ماں چلی گئی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ مر گئی ہے تو مٹی بن گئی ہے، وہ سیدھا ہو گئی ہے، اسے ہماری خبر نہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ماں قبروں میں بھی چلی گئی ہے تو قبر پر جا کر ماں کے لیے رونا، ماں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم